مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ گئی کیوں تھی 3 پہلے. مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ تھے, ان کے خلاف بطور احتجاج وہ پاکستان سے واک آؤٹ کر گئی تھیں. اب اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ ہیں تو ان کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے وہ واپس آ گئے ہیں. تو مجھے تو سمجھ نہیں آئی وہ گئی کیوں تھیں اور واپس کیوں آئی ہیں, اور فرق کیا پڑے گا. پچھلے سال جب پنجاب میں 20 حلقوں میں بائی الیکشن ہوا تھا تو کمپین مریم نواز نے چلائی تھی نا, تو اوپر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور نیچے حمزہ شہباز صاحب چیف منسٹر تھے. تو کیا کر لیا تھا مریم نواز نے؟ تو اس وقت تو اتنی مہنگائی نہیں تھی, اب تو مہنگائی بہت زیادہ ہے. تو اب مریم صاحبہ جو ہے ان کو چاہیے کہ ساتھ اپنے والد صاحب کو بھی بلا لیں اور دونوں مل کے جو ہے نا وہ IMF کا مقابلہ کر لیں. چیف آرگنائزر وہ بن گئی ہیں, سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی بن گئی ہیں, کسی عہدے پہ الیکشن نہیں ہوا ان کی پارٹی میں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ یہ تینوں پارٹیاں جو ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے, ان تینوں پارٹیوں میں ڈیموکریسی نہیں ہے. تینوں پارٹیاں جو ہیں وہ IMF کی غلامی کرتی ہیں اور تینوں پارٹیاں ایک دوسرے کی دشمن ہیں اور پاکستانی عوام کی بھی دشمن ہیں. پیپلز پارٹی, PMLN اور PTI. جی آپ بتائیں نا, ان پارٹیوں میں کوئی الیکشن ہوتا ہے؟ کوئی یہ جو مریم نواز صاحبہ جی عہدے 2 لے کے آ گئی ہیں, لندن سے لے کے آئی ہیں, لندن سے 2 عہدے لے کے پاکستان آ گئی ہیں سیاست کرنے کے لیے. تو اسی طرح کا الیکشن پیپلز پارٹی میں ہوتا ہے, اسی طرح کا الیکشن پاکستان تحریک انصاف میں ہوتا ہے. اور جو عمران خان صاحب نے 3.5 سال میں پاکستان کے ساتھ کیا وہ شہباز شریف صاحب نے اور اسحاق ڈار صاحب نے 8-9 مہینے میں کر دیا. تو کوئی فرق ہے؟ یہ تینوں پارٹیاں تھیں نا جنہوں نے 2019 میں جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی تھی, اور ان تینوں پارٹیوں نے مل کر پارلیمنٹ سے ایک لا پاس کروایا تھا. تو تینوں جو ہیں وہ باجوہ کو ایکسٹینشن بھی دیتی ہیں, پھر تینوں مل کے باجوہ کو برا بھی کہتی ہیں, تینوں مل کے IMF کی غلامی بھی کرتی ہیں, تینوں میں جمہوریت نہیں ہے اور تینوں کہتی ہیں کہ ہم جمہوریت کے لمبردار ہیں. تو کیا کر لیں گی مریم نواز صاحبہ پاکستان واپس آ کے؟ آسما. جی بالکل بڑا چیلنج ہے, اور ایسے وقت میں وہ آئی ہیں پاکستان جہاں جب ان کی جماعت اور اتحادی جماعتیں ان پاپولر ہیں, غیر مقبول ہیں, اور مزید غیر مقبول فیصلے ان کو کرنے ہیں معیشت کے اعتبار سے. تو یہ کوئی بہت آسان پچ نہیں ہے جس کے اوپر وہ اپنی سیاسی اننگ کا آغاز کریں گی. اب دیکھنا یہ کہ وہ کس طرح سے اس پورے سینیریو کو بدلنے کی وہ صلاحیت بھی رکھتی ہیں کہ نہیں, اور وہ ڈور ٹو ڈور جائیں گی, وہ عوامی تحریک کا آغاز کریں گی. تو بیانیہ کیا ہوگا ان کے پاس, کیونکہ سب سے زیادہ تو اہم بیانیہ ہے. جب یہ باہر گئی تھی یا اس سے پہلے جب ان کی حکومت نہیں تھی تو اس وقت تو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا, سویلین بالادستی کا بیانیہ تھا, اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا, اس وقت یہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج, میاں صاحب جب گئے تھے وہ چیلنج کر رہے تھے. لیکن اب مریم بی بی جب آئی ہیں اور ان کی اپنی ہی حکومت ہے اور آگے انتخابات بھی آ رہے ہیں, تو پھر کون سا بیانیہ وہ لے کے عوام کے پاس جائیں گے؟ ایک تو مہنگائی جیسے میر صاحب نے بھی کہا آسمان کو چھو رہی ہے, ان کی معاشی پالیسیوں کی کوئی اس وقت جو ہے وہ قدر و منزلت نہیں ہے, اور کوئی ایک وے فارورڈ بھی نظر نہیں آ رہا کہ کوئی چیزیں جو ہیں وہ سنبھل سکیں گی. تو ایسے میں مریم نواز صاحبہ صرف خالی نعرے لگا کے تو نہیں سیاست کر سکتی, اور ابھی ان کی جماعت کے اندر بھی بہت سارے فیصلے ہونے باقی ہیں. مثلا انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ تو الیکشن کمیشن نے کہہ رکھا ہے PMLN کو کہ آپ کو کروانا ہے, تو انٹرا پارٹی الیکشن بھی نہیں ہو پایا. اور اسی طرح سے ان کے آنے کے بعد پارٹی کیسے, کس بنیاد کے اوپر وہ تنظیم اس کی کرے گی, یہ بھی ایک بہت اہم چیلنج ہوگا. تو ٹھیک ہے وہ ابھی کہہ رہی ہیں فروری میں ان کو جانا ہے, ڈور ٹو ڈور جانا ہے, لوگوں سے بات کرنی ہے, روز ملاقات کرنی ہے وغیرہ سب, لیکن ان کو اپنی حکومت کی کارکردگی پہ جواب دہ بھی ہونا ہے. تو وہ کیا جواب دہ کس طرح سے ہوں گی؟ بہرحال ایک بہت مشکل مرحلہ ہوگا ان کے لیے بھی اور ان کی جماعت کے لیے اور اتحادی جماعتوں کے لیے بھی. تو اسی وقت جب کہ وہ پہنچی تھی حامد, اسی وقت ہم دیکھ رہے تھے کہ پشاور میں وہ ری امیجننگ پاکستان کی ہو رہی تھی, سیمینار ہو رہا تھا, جہاں کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جی شاہد خاقان نواسی صاحب نے پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ سب پارٹیاں کرسی کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں اور اس وقت معاملات اتنے گھمگیر ہیں کہ سب کو مل کے بیٹھنے کی ضرورت ہے, تمام سٹیک ہولڈرز کو. وہی جو بات وہ ہمیشہ کہتے ہیں ٹی وی پہ آ کے کہ یہ موقع یہ نہیں ہے کہ کرسی کے پیچھے بھاگیں, یہ معاملات کو ٹھیک کرنے کا موقع ہے. تو یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ پارٹی کے اندر بھی ایک مختلف آراء پائی جاتی ہیں, جو کہ ہمیں لگتا ہے پہلے کچھ سالوں میں یہ صورتحال نہیں تھی. اور یہ شاہد خاقان عباسی صاحب وغیرہ یہ لوگ تو لگتا تھا کہ بالکل ایک گروپ ہے شہباز شریف صاحب والا, ایک ہے مریم نواز صاحبہ والا, لیکن ابھی تو یہ لگتا ہے ایک اور ہی سوچ
पनपने पाई पार्टी में जो एक तीसरा ग्रुप बनेगा? लेकिन शायद हकान अब्बासी साहब तो इस वक्त मायूसी का शिकार हैं, क्योंकि वो तो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दिलवाना चाह रहे थे, तो वो अपनी कोशिश में वो कामयाब नहीं हुए, इसलिए वो मायूसी का शिकार हैं। लेकिन वो अपनी पार्टी भी नहीं छोड़ना चाहते। इसी तरह के और भी लोग जो हैं वो उनके साथ हैं। ये मुफ्ता इस्माइल साहब जो हैं ये भी उनके बहुत बड़े इत्तेहादी हैं। तो ये इनकी पार्टी के अंदर जो प्रॉब्लम था वो ये था कि एक ग्रुप जो है वो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दिलवाना चाह रहा था, दूसरा ग्रुप जो है वो एक्सटेंशन नहीं दिलवाना चाह रहा था। और इसी तरह की ग्रुपिंग पीपल्स पार्टी में भी है। वहां पे भी आप देखें कि उन्होंने खुर्शीद शाह को आइसोलेट किया हुआ है, और दूसरी तरफ जो है वो एक दूसरा ग्रुप है वो बिलावल साहब के इर्द गिर्द रहता है, एक तीसरा ग्रुप है वो जरदारी साहब के इर्द गिर्द रहता है। इसी तरह तहरीक इंसाफ है, वहां भी आप देख लें कि एक तहरीक इंसाफ के अंदर क्यू लीग ग्रुप है और एक एंटी क्यू लीग ग्रुप है। आधे लोग परवेज भाई के साथ हैं, आधे लोग इमरान खान के साथ हैं, आधे लोग फवाद चौधरी के साथ हैं। तो जिन पार्टियों की कोई नजरियाती बुनियाद ना हो और जिन पार्टियों ने सिर्फ पावर पॉलिटिक्स करनी हो, उनके पास कोई मैनिफेस्टो ना हो, उनके अंदर कोई इलेक्शन ना हो, उनके अंदर कोई तंजीम ना हो, तो उनका यही हशर होता है। अभी आपको सिर्फ ये शायद हकान अब्बासी साहब नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में नून लीग के अंदर बहुत टूट फूट होगी, और इससे ज्यादा टूट फूट पीटीआई में होगी, और ऐसी टूट फूट निस्बतन कम लेकिन पीपल्स पार्टी में नजर आएगी। तो ये जो अब पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उसकी वजह से एक जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलेगी, इसका निशाना ये तमाम पार्टियां बनेंगी जो पावर पॉलिटिक्स करती हैं, जिनके अंदर चंद खानदानों की हुक्मरानी है। तो आप देखेंगे इनका हशर क्या होता है। हामिद मीर साहब तो बहुत खरी खरी बात कर रहे हैं। इफ्तिखार साहब, आप ज़रा इस पर बताइएगा कि बात तो कुछ ऐसी लग रही है जो कह रहे हैं हामिद। मैंने तो कुछ नहीं सुना जी पिछले जो 4-5 मिनट है, बिकॉज आई वॉज नॉट कनेक्टेड विद द प्रोग्राम। और अगर ये बात खरी खरी कर रहे हैं तो अल्लाह करे ऐसा ही हो, और ये खरी खरी बातें करते रहें जब तक इस मुल्क में इलेक्शन आए, और फिर मुतबादिल बताएं कि इन सियासी जमातों का मुतबादिल फिर क्या होगा। अगर ये सारी ही सियासी पार्टियाँ इस काबिल नहीं हैं कि जमहूरियत को डिलीवर कर सकें, तो फिर वो कौन सा ग्रैंड डिज़ाइन होगा जो इनके ज़हन में, क्या वो ग्रैंड डिज़ाइन होगा जिसका हवाला कोयटे में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस और पेशावर में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया जा रहा है। बार उसका भी नक्शा जो वो पेश कर रहे हैं उसमें रंग भरें, उसमें तरीक़ाकार बताएं कि वोटर कौन होगा, वोटिंग लिस्टें कौन देखेगा, इलेक्शन किसने कराने। क्योंकि मौजूदा इलेक्शन कमीशन के बारे में इन दोस्तों की राय और जो एक जमात है उनकी राय एक जैसी मिलती है, और ये भी कहते हैं कि पार्टियों में मौरूसियत है और पार्टियों में इंतखाबात नहीं है। तो ये बात वो भी पार्टी कहती है। तो मैं दोस्तों से समझना चाहता हूँ कि फिर क्या किया जाए। आईने पाकिस्तान में तब्दीलियाँ की जाएँ, पाकिस्तान के